بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان اور موضوع گفتگو ہے ضرورت شناخت و معرفت امام زمان علیہ السلام۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں مختلف باتیں پیش کر چکے ہیں، اور آپ کے اذہان عالی تک چند ہم نے باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ تو ہمارے اعمال صحیح ہے، نہ تو اس کے بغیر ہمارا ایمان صحیح ہے، نہ تو اس کے بغیر ہماری زندگی درست ہے، اور نہ اس کے بغیر ہماری موت درست ہے، اس لیے کہ ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ لہذا اس موضوع پر ہم نے آپ کی خدمت میں چند باتیں اس سے پہلے پیش کی، مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہ امام زمان علیہ السلام کی شناخت اور معرفت کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ بہت ساری روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام سے میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَلِلَّهِ اسماء الحسنى فادعوا بها، کہا مولا سے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہا اسماء حسنہ ہم ہی ہیں، اور واللہ جو ہمارے بغیر عبادت کرتا ہے، اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی عمل انجام دیتا ہے، خدا وند عالم اس کے عمل کو، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر، ہماری محبت اور ولایت کے بغیر اس کے اعمال کوئی اسے فائدہ نہیں دیتے۔ یعنی گویا امام علیہ السلام نے اپنے اور تمام اجداد اور ان کے تمام اولاد جو بھی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، ان سب کی امامت کی اور ان سب کی معرفت اور شناخت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ معرفت کی کتنی اہمیت ہے، شناخت کی کتنی اہمیت ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ مزید یہ کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ معرفت امام زمان علیہ السلام اور آپ کی شناخت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ انسان کے جان کنی کے عالم میں بھی یہ آپ کا ساتھ دے گی۔ آخر وقت میں جب انسان کا دم نکل رہا ہوگا، جیسا کہ خود روایت میں امام علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کے آخری لحظات میں اگر کوئی چیز اس کو نجات دے گی تو یہ معرفت اور شناخت ہے کہ جو انسان کو نجات دے گی۔ یعنی گویا ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت، اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی معرفت، انسان کی زندگی کے آخری لحظوں میں بھی، آخری لمحات میں بھی، کہ جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، جب اس کے رشتہ دار اس کو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس ہنگام میں بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری معرفت، ہماری شناختی اسے فائدہ پہنچائے گی۔ تو لہذا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے ان آخری لحظات میں، ہماری زندگی کے آخری لمحات میں امام زمان علیہ السلام ہمارے بالین پر ہو۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے لیے، یوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام سب کے لیے ملتا ہے کہ ایک مومن اور واقعی اگر چاہنے والا اور حقیقی چاہنے والا ہے تو اس کے سرہانے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اس کے روح کے قبض کرنے میں آسانی کریں، اور نہ صرف یہ کہ آسانی کرے بلکہ اس کے ساتھ ترحم سے پیش آئیں۔ لہذا ائمہ معصومین علیہم السلام ہماری بالین پر آئے، خود امام زمانہ علیہ السلام ہماری بالین پر آئے، اور وہ سخت مرحلہ، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا یہ جو جان کا نکلنا ہے، جسے جان کنی کہتے ہیں، حالت احتضار کہتے ہیں، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی روح آ کر اس کے حلق میں، اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، تمام اعضاء و جوارح ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، زبان گنگ ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس ہنگام میں اگر سب سے زیادہ سخت کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا ہو کہ جو انسان کو تسلی دے،
کوئی ایسا ہو کہ جو انسان کو تشفی دے، اور یقیناً یہی دعائیں ہیں، اعمال ہیں، اور یہی شناخت اور معرفت اور محبت اہل بیت علیہ السلام ہے جو ہمیں وہاں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ لہذا اس کی بھی اہمیت آپ حضرات کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ شناخت اور معرفت امام زمان علیہ السلام اس وقت بھی، اس مرحلے میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ مزید یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی شناخت اور معرفت، جیسا خود صاحب مفاتیح الجنان نے بھی ایک جو زیارت امام زمان علیہ السلام سے لکھی ہے، اس میں بھی، اس زیارت میں بھی آپ کی معرفت اور شناخت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ مفاتیح الجنان میں جو زیارت صاحب الامر علیہ السلام ہے، اس میں جو جملے ہیں کہ جو بھی آپ کی معرفت سے جاہل رہے گا، جو بھی آپ کی معرفت سے آگاہی نہیں برتے گا، یعنی گویا جس شخص کو آپ کی معرفت نہیں ہوگی، شناخت نہیں ہوگی، تو خداوند عالم اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ میرے آپ کے جملے نہیں، بلکہ زیارت امام زمان علیہ السلام کے جملے، کہ جو بھی آپ کی معرفت سے جاہل ہے، سب سے پہلے خداوند عالم اسے منہ کے بل جو ہے جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر جو ہے اس کے اعمال جو ہے تمام تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور اس کے اعمال کی طرف کوئی نگاہ نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ میزان میں بھی اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ معرفت اور شناخت امام زمان علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی گویا اگر ہم دیکھیں کلی طور پر تو ہر جگہ یہ معرفت اور شناخت ہمارے لیے جو ہے ضروری اور لازم ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، جیسے ہم نے کہا تھا، خلقت سے لے کر، اعمال سے لے کر، افعال سے لے کر، معاملات سے لے کر، زندگی سے لے کر، موت سے لے کر، حیات سے لے کر، قبر سے لے کر محشر تک، ہر مرحلے میں، ہر مقام پر ہمارے لیے اپنے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ روز محشر بھی جب خداوند عالم تمام لوگوں کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ دعوت دے گا، بلائے گا، تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں پہلے ہی اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، تاکہ جب خداوند عالم روز قیامت ہم کو اپنے امام کے ساتھ دعوت دے، اپنے امام کے ساتھ بلائے، تو ہم اپنے امام کو پہچانتے ہوں، ان کی معرفت رکھتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں تو نہیں پہچانتے، دنیا میں تو ہمیں شناخت نہیں ہے، ان کی معرفت نہیں ہے، اور روز محشر ہم سرگرداں ہوں، روز محشر ہم پریشان ہوں۔ اس لیے کہ یہ حتمی بات ہے، خود قرآن کا اعلان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور ان کے امام زمان کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر انسان اپنے امام وقت کے ساتھ روز قیامت بارگاہ خداوندی میں اپنے اعمال لے کر، اپنے نام اعمال لے کر حاضر ہوگا۔ لہذا جب ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ محشور ہوں گے، لہذا ہمارے لیے اس دنیا میں ہی ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگا کتنی اہمیت ہے ضرورت امام زمان، ضرورت شناخت امام زمان علیہ السلام، کتنی اہمیت ہے معرفت امام زمان علیہ السلام، کہ وہاں روز محشر لوگوں کے درمیان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے ہیں، اگر ان کی کما حق ہمیں معرفت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ روز قیامت ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ لہذا اگر روز قیامت کی شرمندگی سے بچنا ہے، عذاب قبر کی سختیوں سے بچنا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے بچنا ہے، اعمال کی تباہیوں سے بچنا ہے، بربادی سے بچنا ہے، جان کنی کی تکلیف اور سختیوں سے بچنا ہے، یوں کہا جائے کہ جاہلیت کی موت سے بچنا ہے، ضلالت اور گمراہی کی موت سے بچنا ہے، اور یوں کہا جائے کہ سعادت ابدی حاصل کرنا ہے، اور بدبختی کو اور بدنصیبی کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، تو انسان کو امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت اور معرفت بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ باقاعدہ بے شمار احادیث اور روایات جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، ہر جگہ بار بار اس کی تکرار کی کہ معرفت حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، شناخت حاصل کرے، شناخت حاصل کرے، شناخت حاصل کرے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے اس کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ امام جو ہوتا ہے، جو ہمارا ہادی اور جو رہبر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی روح ہوتا ہے، اور اگر ہمیں اس کی معرفت و شناخت نہیں ہوگی
یہ یوں کہا جائے کہ ہمارے جسم میں جس طرح سے یہ دل ہے، اسی طرح سے پوری اس کائنات میں امام وقت ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے جس طرح سے بند ہو جائے تو یہ جسم جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ تو امام بھی اسی طرح سے روح کائنات ہے، کائنات کی روح ہے، اور جب کائنات کی روح ہے تو اس کی ہماری شناخت اور معرفت بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے، ہمیں یہ جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امام ہی ہے کہ جس کی بنا پر کائنات باقی ہے۔ یہ جو آج تمام کے تمام جو ہے کائنات کی بقا ہے، یہ صرف اور صرف وجود مقدس سے حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا کی بنا پر۔ اور یہ جو کائنات میں جو نعمات آپ کو مل رہی ہیں، یہ جو برکتیں آپ کو نازل ہو رہی ہیں، نصیب ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب اسی مقدس وجود کی بنا پر ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں، ہم یہ شناخت اور معرفت حاصل کریں کہ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم پی رہے ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، سب کچھ یہ ہمارے وقت کے امام کی مرہون منت ہے، انہی کی برکت، انہی کی یوں کہا جائے کہ مقدس وجود کی برکت کی بنا پر ہے۔ اسی لیے زیارت میں کہا کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، کہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بنا پر کائنات کو رزق ملتا ہے، پوری کائنات رزق حاصل کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہ جو آج کھا رہے ہیں، طرح طرح کی انواع و اقسام کے جو کھانے ہم نوش جان کر رہے ہیں، یہ سب کے سب امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کی بابرکت ہے۔ یعنی گویا ہماری بقا آپ کے وجود مقدس کی بنا پر ہے۔ یہ تمام انواع و اقسام کی غذائیں جو ہمارے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر رہی ہیں، یہ بھی آپ کے وجود مقدس کی بنا پر ہے، برکت کی بنا پر ہے۔ اور اس کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو، یا زمین سے جو اناج اور سبزہ اگ رہا ہو، یا اور دیگر جو نعمات الہیہ اس کائنات میں موجود ہیں، وہ بھی سب کے سب جو ہے امام وقت کی بنا پر ہے۔ ہمیں معرفت ضروری ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب کچھ، اسی لیے زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ ہی کے ذریعے ینزل الغیث، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آپ ہی کی بنا پر زمین سے سبزہ اگتا ہے، آپ ہی کی بنا پر یہ تمام نعمتیں کائنات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور یہی نہیں، اور بھی دعاؤں میں ہم باقاعدہ اس کا اعلان تو کرتے ہیں، اظہار تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جانتے نہیں، امام کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، آپ کی صحیح سے کما حق ہمیں شناخت اور معرفت نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کی بنا پر ہے، آپ کی بنا پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی بنا پر ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، آپ ہی کی بنا پر جو ہے ہمارے گناہوں کو خداوند اعلیٰ بخشتا ہے، آپ ہی کی بنا پر یہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، آپ ہی کی بنا پر ہماری مصیبتیں اور تمام تکلیفیں دور ہوتی ہیں، آپ ہی کی بنا پر خداوند اعلیٰ ہم پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سب کچھ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ آپ کی بنا پر ملتا ہے۔ آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے تو وہ آپ کی بنا پر آتا ہے، زمین سے جو آسمان کی طرف جاتا ہے وہ بھی آپ کی بنا پر۔ یعنی گویا ہم اتنے غافل ہیں اپنے وقت کے امام کی شناخت اور معرفت سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے کہ یہ کما ہم رہے ہیں، یہ ہم لا رہے ہیں، یہ ہم بنا رہے ہیں، یہ ہماری بنا پر ہے۔ آج یہ انواع اقسام کی غذائیں ہیں، یہ آج دنیا بھر کے جو مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، یہ ایک بہترین زندگی ہے، ایک راحت والی جو زندگی ہے، یہ جو سکون ہے، یہ جو امن ہے، یہ جو چین ہے، یہ جو آرام ہے، یہ سب ہم سمجھتے کہ ہماری بنا پر ہے، ہماری بھاگ دوڑ، ہماری طاقت، ہماری قوت کی بنا پر ہے۔ جبکہ عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ یقیناً اس میں ہمارا جزئی کردار ہے، جزئی عمل اور دخل ہے، لیکن اصل اور اساس اگر کوئی ان تمام چیزوں کا ہے تو وہ وقت کا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ آئیے آ کر امام کو پہچانیں، شناخت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ انہی کی بنا پر ہماری دنیا کی سعادت بھی ہے، انہی کی بنا پر ہماری آخرت کی سعادت بھی ہے، انہی کی بنا پر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، انہی کی بنا پر ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، انہی کی بنا پر ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، انہی کی بنا پر ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، انہی کی بنا پر ہمارے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، انہی کی بنا پر ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا، انہی کی بنا پر خداوند عالم ہم سے راضی اور خوشنود ہوگا، انہی کی بنا پر ہمیں نجات حاصل ہوگی، انہی کی بنا پر روز قیامت ہمیں شفاعت حاصل ہوگی، انہی کی بنا پر ہمیں دنیا میں ہدایت اور تربیت حاصل ہوگی، انہی کی بنا پر ہمیں موت میں آسانی ہوگی،
انہی کی بنا پر قبر کی تاریکی اور تنہائی دور ہوگی، انہی کی بنا پر ہم آسانی کے ذریعے صراط مستقیم سے گزریں گے، انہی کی بنا پر ہمارے نامہ اعمال میں تخفیف ہوگی، انہی کی بنا پر ہم جنت میں داخل ہوں گے، انہی کی بنا پر ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی، اور انہی کی بنا پر خدا سے ہم قریب ہوں گے، خدا ہم سے راضی ہوگا اور ہم خدا سے راضی ہوں گے، اور آواز آئے گی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خدا ہم سے راضی ہوگا، ہم اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمیں صحیح کما حق ہو اپنے وقت کے امام کی شناخت اور معرفت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی اہم ہے، کتنا ضروری ہے امام زمان علیہ السلام کی معرفت، آپ کی شناخت۔ لیکن کیا کریں، شیطان ملعون نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو سیدھے راستے پر بیٹھا رہے گا، اور خدا سے اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ تیرے بندوں کو بہکائے گا، لہذا وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، بلکہ چونکہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، علی اور اولاد علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، امام وقت کا راستہ صراط مستقیم ہے، لہذا وہ یہیں بیٹھا ہوا لوگوں کو بہکا رہا ہے، امام وقت سے دور کر رہا ہے، امام وقت سے ہمیں غافل کر رہا ہے۔ اور آج ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، جو ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم اپنے وقت کے امام سے اتنا غافل ہو چکے، اتنا غافل ہو چکے کہ ہمیں سب کی یاد تو آتی ہے، اگر کسی کی یاد نہیں آتی تو اپنے مولا آقا امام زمان علیہ السلام کی۔ ہم ساری دنیا کو تو ڈھونڈتے ہیں، اپنی نظروں سے تلاش کر لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن شاید کوئی ایسی صبح ہوگی، کوئی ایسی شام ہوگی، کوئی ایسی دوپہر ہوگی کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزوں، یاد رکھیے، صبح شام اپنے امام کو یاد کریں، صبح شام وقت کے امام کو یاد کریں، بلائیں، پکاریں، آواز دیں، اس لیے کہ امام ہمارے ماں باپ کی طرح سے، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ، امام ماں باپ سے بھی کئی گنا ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں دوست رکھتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، لہذا امام سے قربت حاصل کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دنیا کے مثلاً آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے جوان دنیا بھر کے افراد کی جو معرفت رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں، انہیں کرکٹرز کے بارے میں معلوم ہے، انہیں اداکاروں کے بارے میں معلوم ہے، انہیں بڑے بڑے جو ہے فلم ایکٹر کے بارے میں معلوم ہے، لیکن انہیں اپنے وقت کے امام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں۔ آج اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے تو اتنے غافل ہیں کہ بس وہ اتنا جانتے ہیں کہ ہاں ہمارے ایک امام ہیں کہ جو کسی پردے کے پیچھے ہیں۔ آیا یہ معرفت ہے؟ آیا یہ شناخت ہے؟ آج ایک شیعی نوجوان، یوں کہا جائے کہ ایک علی کے چاہنے والے نوجوان کی کیا کیفیت ہے؟ کہ ایک علی کا چاہنے والا نوجوان ایسے ہوتا ہے؟ کہ ایک شیعہ نوجوان ایسے ہے کہ اس کی اتنی ہی معرفت ہے، کہ اس کی اتنی شناخت ہے کہ بس وہ اتنا جانتا ہے کہ ہاں ہمارے بارے میں امام ہیں کہ جو کسی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے، معاذ اللہ، علیاذ باللہ، یا کسی دور افتادہ وادی میں پوشیدہ ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے وقت کے امام کی معرفت، آشنائی اور شناخت کے قریب لے جائیں، انہیں بتائیں کہ امام کی معرفت کتنی ضروری ہے، ہم انہیں بتائیں کہ امام کی معرفت اور شناخت کی کیا اہمیت ہے، ہم انہیں بتائیں کہ اگر واقعاً آپ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی درست اور صحیح ہو اور آخرت بھی انشاءاللہ بخیر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہو، اعمال درست ہوں، عبادتیں درست ہوں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، تو انہیں یہ بتائیں کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمیں امام وقت کی صحیح معرفت ہو، کما حق و معرفت ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے قربت حاصل کریں، یاد رکھیے کہ بغیر معرفت امام اور بغیر شناخت امام نہ تو خدا کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، نہ پیغمبر اکرم کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی، نہ دین کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی، نہ شریعت کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی، اور نہ ہی کسی اور چیز کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی۔ اگر ہم خدا، رسول، دین، شریعت، اسلام اور ان تمام چیزوں کے اگر صحیح اور کما حق و معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلا درجہ، پہلی سیڑھی یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی آشنائی حاصل کریں، شناخت حاصل کریں،
امام کو پہچانیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے بار بار یہ جو تاکید کی ہے کہ ہم ان کی معرفت کے بغیر نہ تو خدا کو در کر سکتے ہیں، نہ دین کو در کر سکتے ہیں، نہ شریعت کو در کر سکتے ہیں۔ کیوں کہا کہ ہماری معرفت کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ باب اللہ ہیں، یہ طریق اللہ ہے، یہ خدا تک جانے کا راستہ ہے، یہ خدا تک جانے کا دروازہ ہے، یہی جو ہمیں خدا تک لے جائیں گے، یہی ہمیں جو صراط مستقیم ہے جو ہمیں خدا تک، شریعت تک، دین تک، اسلام تک پہنچائیں گے۔ اور انسان بغیر راستے کی شناخت اور معرفت کی کیسے جو ہے اپنی اصل منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ جو انسان اپنی زندگی میں راستوں ہی سے واقف نہیں ہے، جس کو راستوں کے بارے میں کچھ پہچان نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو وہ کبھی صحیح منزل پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ در بدر بھٹکتا رہے۔ لہذا صحیح راستے کی شناخت کرے، صحیح راستے کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے لیے جو زحمتیں ہیں اس کو برداشت کریں، اس لیے کہ ان میں بھی ثواب ہے۔ اگر ہم واقعی معرفت اور شناخت امام زمانہ علیہ السلام میں قدم بڑھائیں گے تو جو زحمتیں ہوں گی، جو تکلیفیں ہوں گی، خدا اس کا بھی ہمیں اجر عطا کرے، کبھی بھی اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے گا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے خیمے میں ہوگا، آپ کے قریب ہوگا۔ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ جو بھی زحمت ہے، یقیناً یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے شناخت اور معرفت کا، کہ ہم نے جو ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک گھنٹے میں جو حاصل کرے، نہیں، ممکن ہے اس کے لیے سالوں لگ جائیں، ممکن ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ زحمت کرنی پڑے، اس لیے آپ کو بہت سی خاک چھاننی پڑے، بہت سارے لوگوں کا جو ہے آپ کو جو ہے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ لیکن جب آپ تمام زحمتیں برداشت کریں گے اور جب کما حق اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں گے، شناخت حاصل کریں گے، تو یقیناً جو اجر اور جو ثواب آپ کو ملے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا کتنا اجر اور کتنا ثواب۔ بس کم سے کم یہی ہے کہ آپ امام زمان علیہ السلام کے ہم رکاب ہوں، ان کے خیمے میں ہوں گے، ان کے قریب ہوں، اور خدا اور اس کا رسول آپ سے خوش ہوں، اس لیے کہ جو آپ نے زحمتیں کی ہیں، خدا کبھی بھی جو ہے محسنین کی، اچھائی کرنے والوں کی، نیکی کرنے والوں کی زحمتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو یہ جو زحمتیں آپ کریں گے شناخت اور معرفت امام زمان علیہ السلام میں، خدا ان کو کبھی ضائع نہیں کرے، ایسا کوشش کریں۔ آئیے خصوصاً ہم اپنے ہمسن اور کمسن اور نوجوان بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آئیں اپنا قدم بڑھائیں، اہمیت کو سمجھیں، ضرورت کو سمجھیں، معرفت اور شناخت امام زمان علیہ السلام کی کہ کتنی ضروری ہے۔ ہم نے اجمالی طور پر ان تمام حلقوں میں، یعنی ان تمام جو ہے اپنی تقاریر میں اجمالی طور پر ان تمام باتوں کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی کوششوں کو قبول کریں، خداوند عالم آپ کو اور تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے وقت کے امام کی شناخت اور ان کی معرفت کی توفیق عطا کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے اعمال کو بحق امام زمان علیہ السلام قبول فرمائیں، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو عفو درگزر فرمائیں، اور پروردگار ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق فرمائیں، اور ہماری آخرت اور جب ہماری جان نکلے تو محبت، ولایت اور معرفت اہل بیت اور امام زمان علیہ السلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔